کون کون سے ورق آپ نے تاریخ میں دفن کر دیے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں بس 3 ورق کھلے رہیں۔ پھیلاؤ دین کو، پھیلاؤ، کائنات کو اپناؤ، کائنات کو اپنا بناؤ۔ تبلیغ اپنی ہی گلیوں میں نہیں ہوتی۔ ارے مسلمان پہ تبلیغ نہیں کرتا، گھر کے دروازے بجا بجا کے نماز پڑھو، جاؤ وہاں پڑھواؤ جہاں نہیں ہوتی، وہاں جاؤ، انہیں سجدہ کرواؤ، ان کو سجدہ کرواؤ۔ یہاں تو اتنے سجدے ہوئے کہ مکے کی زمین پر جگہ نہ رہی، سجدے پہ سجدے، سجدے پہ سجدے، سجدے پہ سجدے، اور سجدے بھی ایسے کہ پتھر آئیں، اوجڑی آئے، غلاظت آئے، چاروں طرف سے یلغار ہو، حملہ ہو، اور اتنا شوق عبادت تھا جعفر کو کہ جائیں تو کعبے میں ہی پڑھیں، کعبے میں ہی پڑھیں۔ ابو طالب کا شجاع بیٹا چاہتا یہ تھا کعبے میں نماز پڑھے، لیکن چاروں طرف سے دھکے دیے جاتے، سجدہ کرنے نہ دیا جاتا۔ ایک دن تو رونے لگے، نماز توڑ دی کافروں نے، آئے سرکار کے پاس اور بیٹھ گئے اور کہا کہ سرکار اب تو سجدے کرنے میں انہوں نے بہت روڑے اٹکائے ہیں، کیا کروں؟ کہا اللہ کہتا ہے زمین بہت وسیع ہے، سجدے کے لیے زمین پڑی ہے، نکل جاؤ، کہیں بھی نکل جاؤ، جہاں تمہیں آرام سے نماز پڑھنے کا موقع ملے اس دیش میں چلے جاؤ۔ آنکھ میں آنسو تھے، بھائی بھائی سے کہہ رہا تھا، چچا زاد بھائی سامنے بیٹھے ہوئے، کہاں جاؤں؟ کچھ سوچ کر کہا افریقہ چلے جاؤ، افریقہ چلے جاؤ، راستہ بس یوں ہے سرکار، یوں سمجھا رہے تھے جیسے دیکھا بھالا راستہ ہو، کہ مکے سے نکلنا اور یہ شاہراہ پکڑ کے یمن تک پہنچنا، یمن کے ساحل پہ پہنچنا، وہاں سمندر ملتا ہے یمن سے، اور بس تھوڑا سا سمندر ہے، پار کرو گے تو افریقہ آ جائے گا۔ آج کا یوگنڈا، آج کا ممباسا، سارے تو وہی مسلمان ملک ہیں افریقہ میں۔ جعفر چلے تو پیچھے پیچھے 85 آدمی چلے۔ جعفر اپنی زوجہ اسماء بنت امیس کو لے کر چلے۔ میں اطراف پہ نظر دوڑا رہا ہوں، بہت باتیں ہو چکی مکے کے کافروں کی، ابھی میں نے ہندوستان کے کافروں کا حال سنایا ہے، اب افریقہ کے کافروں کا حال سنانے جا رہا ہوں۔ ابھی تو صرف کافروں کی باتیں ہو رہی ہیں نا، تو آپ کیا سمجھتے ہو ہر کافر ایک طرح کا ہوتا ہے؟ ارے افریقہ کا کافر، ہندوستان کا کافر، مکے کا کافر، اسی میں شیعہ کافر۔ کافر الگ الگ، کتنے طریقے کے کافر ہوتے ہیں۔ جب مومنوں کی بات ہوگی تو ہم مومنوں کی بات اتنی نہیں کرتے، ہم تو صرف کل ایمان کی بات کرتے ہیں۔ کل ایمان ہے تو مومن آپ سے آپ پہچانا جاتا ہے، ہوگی آگے آنے والی تقریر میں۔ چلے جعفر تو 85 آدمی پیچھے، عورت اور مرد، اس میں حضرت عثمان بھی تھے اور ان کا خاندان بھی تھا، اور جناب ام سلمہ بھی تھی، اور ان کے شوہر بھی تھے اور ان کے بچے بھی تھے، اور سب کشتیوں پر بیٹھ کر سمندر کے راستے یمن سے افریقہ نکل گئے۔ وہاں نجاشی کا راج تھا، وہ کالا تھا حبشی، لیکن وہاں کا بادشاہ تھا، رعایا اس سے محبت کرتی تھی، اس کا مذہب عیسائی مذہب تھا اور پورا ملک عیسائی تھا، سبھی مشرک تھے، مسلمانوں کی نظر میں مشرک تھے۔ مشرکوں کے دیش میں محمد نے بھیجا تھا، مکے کے کافروں سے بچا کے مسلمانوں کو عیسائیوں کے پاس بھیج دیا۔ جہاں مسلمان پریشان کرے عیسائیوں کے ملک میں چلے جا، سنت ہے، سنت ہے۔ سنت رسول ہے۔
سنت رسول ہے. اس لیے کہ عیسائی مسلمانوں کو پریشان نہیں کرتے. وہ پریشان نہیں, وہ اپنے لا اور قانون کے مطابق کہتے ہیں رہو, قانون نہ توڑنا. کوئی وہاں قانون توڑتا بھی نہیں. جو یہاں قدم قدم پہ قانون توڑتے وہاں جا کے بڑے قانون کے پابند ہوتے. جعفر پہنچے دربار میں, قافلہ پہنچا. نجاشی تخت پر تھا, چاروں طرف عیسائی کھڑے ہوئے. نجاشی کو علم ہوا. جعفر آگے بڑھے. جعفر کا حسن, قد و قامت, لہجہ, چہرہ. ایک بات سنا دوں تاکہ جعفر سمجھ میں آ جائیں. علامہ مجلسی نے یہ واقعہ لکھا ہے اور ناسخ التواریخ میں ہے کہ ابھی جبریل نبوت لے کے نہیں اترے تھے, سرکار کے پاس نہیں آئے تھے. اس سے کچھ مہینے پہلے اللہ نے جبریل اور میکائیل سے کہا کہ جاؤ غار حرا پر نبی سوتا ہے, آ کے جس کے اوپر تمہیں دین لے کے میرا جانا ہے اسے دیکھو, پہچان لو وہی لے کے کس پہ جانا. اب جو جبریل اور میکائیل غار حرا کے اس پہاڑ کی چٹان پہ آئے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی, وہاں سایہ تھا, دیکھا 4 آدمی سو رہے ہیں برابر. 4 آدمی ایک ساتھ تھکے ہوئے سو رہے ہیں. کون؟ سرکار دو عالم رسول اللہ, جناب حمزہ, جعفر طیب اور علی. جبریل اور میکائیل کہنے لگے نہ معلوم کس پر وحی کے لیے بھیجا گیا. چاروں کی شکلیں ایک, زلفیں ایک, قد و قامت ایک, پیشانی ایک, چاروں کی نیند ایک. صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے لکھا کہ جعفر ایسے شبیہ محمد تھے کہ اگر بازار میں کھڑے ہوتے ابا اوڑھ کے تو پیچھے سے آنے والا سمجھتا رسول اللہ, پکار کے کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. جعفر مڑ کے کہتے میں محمد نہیں, میں جعفر ہوں, ادنا غلام. عجیب بات ہے, ابو طالب کا بیٹا جعفر بھی محمد لگتا تھا, حمزہ بھی محمد لگتے. شب ہجرات علی. دس منٹ دیر میں بیٹھا ہوں, 9:30 کے بعد. ابھی میرے پاس 10 منٹ ہیں, 10 منٹ ہیں میرے پاس. ظاہر ہے کہ لمبی تقریر تو کرنا نہیں ہے, لمبی تقریریں تو کر چکے. سبسیڈی میں 155 اشرے ویب سائٹ پر ہیں. ویب سائٹ کھولیے, لوڈنگ ہو رہی ہے دھڑا دھڑ. 20 دن کے اندر رپورٹ دی ہے ویب سائٹ نے, 3.5 لاکھ وزیٹر 20 دن میں آئے ہیں. 3.5 لاکھ وزیٹر پورے ورلڈ میں. اور جب نقشہ سامنے آئے گا تو ستارہ بن کے لال لال بتائے گا کس ملک میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے ویب سائٹ کو. کس بھائی کمپیوٹر کھولنا آتا ہو بس, اور کیا. جاپان, روس کے ممالک, اب آپ حیران ہوں گے, ڈنمارک, کینیڈا, لال پڑا ہے نقشہ کہ کیوں دیکھا جا رہا ہے. اب سن لیجئے کیوں دیکھا جا رہا ہے. ویب سائٹ پر وہ سرور لگا ہوا ہے کہ 20 زبانوں میں اچانک بٹن دباتے ہی پوری ویب سائٹ اس زبان میں ترجمہ ہو جاتی ہے. بس اس پہ چارٹ آئے گا کون سی زبان میں چاہیے. چائنیز کا, پوری ویب سائٹ چائنیز میں 1 سیکنڈ میں ہوگا. فرینچ میں, جرمن میں, ڈچ میں. تو ہر ملک کا آدمی اس وقت مجلسیں سن رہا ہے, ویب سائٹ دیکھ رہا ہے. اچھا کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ ورلڈ میں سب سے بڑی ویب سائٹ امام حسین کی عزاداری کی یہ ہے. سب سے بڑا اسپیس. کوئی بھی لفظ لکھو گے اس لفظ پر گوگل میں پہلا صفحہ, ویب سائٹ کا پہلا صفحہ کھلے گا. فیس بک سے جاؤ,
आउटपुट से जाओ, किसी तरफ से भी जाओ, पहुंच जाओगे वहां तक, और जो चाहे देखो। मालूमात ही मालूमात है, इतना ज्यादा है कि 3 घंटे पूरी वेबसाइट देखने में तकरीबन लगते हैं। अब जो कंप्यूटर के शौकीन हैं, उसमें एक ऐसा भी फैक्टर मौजूद है कि आप अपनी राय भी दे सकते हैं। गालियां ना दीजिएगा, अच्छी अच्छी बातें कीजिएगा।